السلام علیکم، ویلکم ٹو لا انفارمیشن۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک قتل کے بارے میں ہے۔ قتل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان کی کیا سزائیں ہیں، اس کے علاوہ قتل کو کون سے سیکشن ڈیلز کرتے ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے۔ تو آئیے ویورز اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ قتل سے مراد غیر قانونی اور منصوبہ بندی کے تحت کسی کو جان سے مار دینا یا اس کے جسم کو اتنا انجر کرنا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس چیز کو قتل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قتل عمد پر۔ قتل عمد کو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 300 اور 302 ڈیل کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو سیکشن 300 قتل عمد سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جان بوجھ کر انٹینشنلی کسی کو جان سے مار دے یا کوئی ایسا ایکٹ کرے اور اسے معلوم ہو اس ایکٹ کے نتیجے میں سامنے والے کی موت واقع ہو جائے گی، تو اسے قتل عمد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کسی کو جان سے مارنے کی غرض سے پسٹل سے فائر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اسے قتل عمد کہا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کو جان سے مارنے کی غرض سے اس کا گلا دبائے رکھتا ہے جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے، تو اسے بھی قتل عمد شمار کیا جائے گا۔ قتل عمد کی سزا کو سیکشن 302 PPC ڈیل کرتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سیکشن 302 اگر کوئی بھی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو قصاص کے طور پر اسے سزائے موت دی جائے گی، اور اگر قصاص ممکن نہ ہو تو پھر اس شخص کو تعزیر کے تحت سزائے موت دی جا سکتی ہے یا عمر قید یعنی 25 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس کے سرکمسٹانسز کے اوپر۔ اب بات کرتے ہیں قتل شبیہ عمد پر۔ قتل شبیہ عمد کو PPC کا سیکشن 315 اور 316 ڈیل کرتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سیکشن 315 اگر کوئی بھی شخص کسی کو انجر کرنے کی غرض سے اس پر کسی ایسی چیز سے حملہ کرتا ہے یا اس پر تشدد کرتا ہے جسے عام طور پر موت واقع نہ ہوتی ہو، لیکن اس کے اس ایکٹ کی وجہ سے اگر سامنے والے کی موت واقع ہو جائے تو اسے قتل شبیہ عمد کہا جائے گا۔ مثلا ایک غصے میں B کے جسم پر ڈنڈا مارتا ہے۔ عام طور پر ڈنڈا مارنے سے کسی کی موت واقع نہیں ہوتی اگر وہ اس کی باڈی پہ ڈنڈا مارا جائے، لیکن وہ ڈنڈا B کے جسم پر لگتا ہے تو اس نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اسے قتل شبیہ عمد کہا جائے گا۔ قتل شبیہ عمد کو PPC کا سیکشن 316 ڈیل کرتا ہے، جس کے مطابق قتل شبیہ عمد کرنے والا شخص مقتول کے وارثین کو دیت ادا کر سکتا ہے یا ایز اے تعزیر اس شخص کو 25 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دیت کیا ہوتی ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو اوپر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں قتل خطا پر۔ قتل خطا کو سیکشن 318 PPC ڈیل کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی کو جان سے مارنے یا زخمی کرنے کی نیت کے بغیر ود آؤٹ اینی انٹینشن کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں کسی کی جان چلی جائے تو اسے قتل خطا کہا جائے گا۔ مثلا A شکار کرنے کی غرض سے ہرن پر اپنی گن سے فائر کرتا ہے۔ وہ فائر ہرن کو تو نہیں لگتا، لیکن اچانک سے ہرن کے پیچھے B آ جاتا ہے اور فائر اس کو جا کے لگتا ہے، تو اس طرح سے B کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ قتل خطا شمار ہوگا۔ پنشمنٹ فور قتل خطا، اس کو سیکشن 319 PPC ڈیل کرتا ہے۔ قتل خطا میں صرف دیت کی سزا دی جا سکتی ہے، اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر یہ قتل خطا ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے ہو جائے اور نیگلیجنٹ ثابت ہو جائے تو پھر دیت کے ساتھ 5 سال تک قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اب لاسٹ پہ بات کرتے ہیں قتل بسبب پر، جسے سیکشن 321 PPC ڈیل کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی کو جان سے مارنے یا زخمی کرنے کی نیت کے بغیر ود آؤٹ اینی انٹینشن کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں کسی کی جان چلی جائے تو اسے قتل بسبب کہا جائے گا۔ مثلا A اپنے کسی مقصد کے لیے غیر قانونی طور پر ایک کنواں کھود دیتا ہے، لیکن اس کی کسی کو جان سے مارنے یا زخمی کرنے کی نیت بالکل نہیں ہوتی۔ اچانک سے B کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور انفارچونیٹلی وہ اسی کنویں میں گر جاتا ہے اور اس طرح اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اسے قتل بسبب کہا جائے گا۔ پنشمنٹ فور قتل بسبب، اس کو سیکشن 322 PPC ڈیل کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص قتل بسبب کا باعث بنتا ہے، اس کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ مقتول کے وارثین کو دیت دینے کا پابند ہوگا۔
اور اس کو دیت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ تو تھا ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو تو ہمیں کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔